ومن جاہدہم بلسانہ فہو مومن، جو اپنی زبان سے مقابلہ کرے گا وہ بھی دوسرے درجے کا مومن ہے۔ زبان سے مقابلہ یہ کیا ہے؟ یہ ہماری علماء کی تقریریں ہیں، یہ مناظرے ہیں جو اہل حق باطل فرقوں سے کرتے ہیں، علماء کی تحریرات ہیں، یہ سب یہ زبانی مقابلے میں شامل ہے۔ یہ چیزیں جو ان چیزوں کو دین نہیں سمجھتا، چاہے وہ دنیا میں اپنی کتنی بھی شہرت رکھتا ہو اور اس کی پچھلی تقریروں سے نہ معلوم کتنے لوگوں نے توبہ بھی کر لیا ہو، مگر یہ چیزیں اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ شریعت کی سمجھ بھی رکھتا ہے۔ بہرحال ہر ایک اپنے اپنے شعبے میں کام کر رہے ہیں، لیکن حیرانی ہوتی ہے ان لوگوں پر جو اتحاد کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ کہا ہی نہ جائے، زبان کو بند کر لیا جائے۔ میں کہتا ہوں کہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے جو اتنی پریشانی اٹھائی، اتنی تکلیفیں اٹھائی ہے معتزلہ کے زمانے میں، اب آپ دیکھیں اہل سنت والجماعت کا مسلک ہے، خلیفہ اہل سنت والجماعت میں سے ہے، لیکن غلبہ معتزلہ کا ہے۔ اور اس موقع پر ایک فتنہ اٹھا، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے بھئی قرآن اللہ کا کلام ہے، جس طرح اللہ کی ذات قدیم، اللہ کی ساری صفات قدیم، اور کلام اللہ کی صفات میں سے ہے، لہذا یہ قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے اور اس کو ہمیشہ رہنا ہے۔ معتزلہ کہتے تھے کہ نہیں، قرآن جو ہے نا، قرآن یہ اللہ کا جو کلام ہے یہ مخلوق ہے، یعنی اللہ کی طرف سے ایک آواز نکلی اور آواز ختم ہو گئی، نکلی اور ختم۔ دیکھیں اس قرآن کے بارے میں بحث نہیں چل رہی جو قرآن ہمارے سامنے ہے، یہ نسخے یہ ختم ہونے والے ہیں، یہ پرانے ہوں گے تو جلا دیے جاتے ہیں، پانی میں سے حفاظت کے لیے ان کو پھینک دیا جاتا ہے، بات اس کی نہیں چل رہی ہے۔ جو کلام اللہ نے کیا اور فرشتے نے لا کر انبیاء کے سینے پہ اتارا، بلکہ اترنے والی شکل تو صرف ہمارے نبی میں جو ہے پائی گئی ہے، جو کلام تختیوں کی شکل میں بلکہ پیش کیا گیا ہو، تو پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کا تکلم کیا، فرشتے نے اسے لیا اور فرشتے نے پھر اسے نبیوں کے سامنے پیش کیا، تو یہ اللہ کا کلام، اس کے بارے میں بحث چھڑی تھی۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے موقع کی نزاکت کو سمجھا کہ یہ بڑا فتنہ ہے، اللہ کی ایک صفت جو قدیم ہے یعنی ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہنا ہے، اس کو مخلوق کہہ کر یہ بتایا جائے کہ اللہ کی ذات تو قدیم ہے مگر اس کی صفت کو ہم قدیم نہیں مان سکتے۔ امام احمد نے اس کو بڑا فتنہ سمجھا، مقابلہ کیا، اس کی خاطر آزمائے بھی گئے، بڑی سزائیں آپ کو دی گئی، لیکن وہ اپنے اس مقابلے سے پیچھے نہیں ہٹے۔ آج کل کے دور کے اتحاد کا نعرہ لگانے والے یہ مولوی ہوتے تو پتہ نہیں امام احمد پہ کیا فتویٰ داغ دیا جاتا کہ بھئی کیا کس کو لے کر پڑ گئے امام احمد، یہ سب فضول کی باتوں کو، فضول کی بات کہہ دیا جاتا ان کی اس قربانی کو۔ ایسے لوگ جو مناظرے کے لائن سے اور رد بدعات کے لائن سے کام کرتے ہیں، صراط مستقیم کی وضاحت کے لیے کام کرتے ہیں، ان علماء کو ایسے لبرل علماء جو لبرل عوام کی تائید کرتے ہیں، یہ کبھی انہوں نے کبھی اچھے نظر سے نہیں دیکھا۔ میں نے پاکستان کا وہ یہ دیکھا ہے کہ مولانا الیاس گمن صاحب کو اسٹوڈیو میں بلایا گیا ہے اور ایک صحافی پاکستان کے، بہرحال وہ باشرہ بھی نہیں تھے، داڑھی کٹی ہوئی تھی بالکل مکمل طور پہ، جو بھی ہوں کیا نام مجھے نہیں معلوم، وہ مولانا الیاس گمن صاحب کو پھنسانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ میں نے پورا وہ 8-9 منٹ کا وہ تھا، اس کے بعد حضرت مولانا الیاس گمن صاحب نے وہ تقریر کی اور بتایا کہ اختلاف کیا اور اتحاد کیا، مختصر انداز میں وہاں ان کی زبان کو خاموش کر دیا۔ مگر یہ کہ سب کے ذہن میں بیٹھا ہے کہ علماء کے علاوہ ساری دنیا کو فکر ہے کہ امت متحد ہو جائے، صرف علماء فکر مند نہیں ہیں۔ سیاست میں جڑے ہوئے مسلمان ایک دوسرے کی جان کے دشمن، ایک دوسرے کی جان کے در پہ ہوتے ہیں۔ کبھی کوئی آواز اٹھاتا ہے کہ یہ اختلاف کیسا ہے امت کے اندر؟ مسجد میں اگر کوئی عالم دین صراط مستقیم کی وضاحت کے لیے زبان کھولا تو ساری دنیا پیچھے پڑ گئی۔ اور افسوس ہے کہ ہمارے بعض بڑے علماء یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کلمے کی بنیاد پر سب ایک ہو کر رہو، مطلب جب سارے کلمہ پڑھنے والے ہیں تو کوئی کسی کے خلاف نہ بولے۔ یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت علماء کا وہ طبقہ جو اس طرح کی باتیں کرتا ہے وہ سنگین غلطی پر ہے۔ میں صاف لفظ میں کہنا چاہوں گا، اتحاد کا یہ مطلب اگر نکالا جائے گا کہ محرم میں شیعہ بن جاؤ، کالا کپڑا پہن کر بریلویوں کے یہاں قیام کر لو، کلکتہ میں بعض مقررین ہیں جو یہ کام کرتے ہیں، تو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اس لیے اتحاد کے مفہوم کو سمجھنا چاہیے۔ جو علماء مناظرے میں جڑے ہوئے ہیں شعبہ مناظرہ سے، وہ بھی دین کا ایک بڑا کام کر رہے ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الفوز الکبیر کے اندر قرآن کے علوم کو جو تقسیم کیا ہے نا، تو اس میں سے ایک علم مناظرہ بھی انہوں نے بتایا ہے۔ قرآن کے علوم میں سے ایک علم مناظرہ بھی ہے۔
یہ ہمارے دین کا بہت بڑا حصہ ہے۔ اس کے ذریعے عقیدوں کی اصلاح ہوتی ہے، اس کے ذریعے بدعات کو ختم کر کے سنتوں کو بتایا جاتا ہے کہ کیا سنت ہے اور کیا بدعت ہے، صحیح دین کو امت کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ اب رہ گئی بات اخلاص کی، تو وہ تو ہر شعبے میں شرط ہے کہ انسان اس معاملے میں مخلص ہو، حکمت سے کام کرے، اپنی بڑائی مقصود نہ ہو، ہم ہی جیتیں، حق آنے کے بعد بھی اس کو ہم نہ مانیں، یہ جذبہ نہ ہو۔ اگر یہ جذبہ کار فرما ہوگا تو مناظرہ کامیاب نہیں ہوگا، نقصان دہ ثابت ہوگا پھر۔ تو بہرحال ہماری جو علماء اس غلط فہمی کے شکار ہیں، ہم ان کے حق میں دعا ہی کر سکتے ہیں کہ وہ اپنی ذہنیت کو تبدیل کریں، ورنہ پھر بڑے بڑے علماء پہ انگلی اٹھ جائے گی، اور سب سے پہلے انگلی تو آپ معاف کیجئے گا اللہ کے رسول پہ اٹھا دیں گے، جنہوں نے کہا تھا کہ 72 فرقے جہنم میں اور صرف ایک فرقہ جنت میں۔ تو ظاہر بات ہے کہ وہ 72 فرقے بھی کلمہ ہی پڑھتے تھے۔ کیا فرقہ باطلہ کے علماء کے پاس اخلاق نہیں تھے کیا؟ آپ جو لوگوں سے کہتے رہتے بس اخلاق کو صحیح کر لو، ان کے پاس اخلاق نہیں تھے، سب بد اخلاق تھے۔ آپ کہتے ہیں اعمال کو صحیح کر لو بس کافی ہے، کیا فرقہ باطلہ کے علماء بے نمازی تھے؟ تہجد گزار تھے، اور کئی پارے پڑھا کرتے تھے وہ تہجد میں، تہجد ان کی نہیں چھوٹتی تھی۔ لیکن بات کیا ہے کہ جو نظریہ اللہ کے رسول نے دیا تھا، میرا اور میرے صحابہ کا طریقہ، انہوں نے صحابہ کو کاٹ کر دین کو سمجھنے کی کوشش کی، نتیجہ نکلا کہ وہ غلط راستے پہ چل پڑے اور جہنم کے مستحق بن گئے۔ تو صرف یہ کہہ دینا کہ بھئی کلمہ پڑھتے ہیں اس بنیاد پہ سب ایک ہیں کافی ہے نہیں، ضرورت پڑے گی تو بدعات کا رد کیا جائے گا، ضرورت پڑے گی تو امت کو صراط مستقیم کی وضاحت امت کے سامنے کی جائے گی، چاہے اس کے لیے کسی فرقے پہ آنچ آئے تو آئے، ہاں البتہ اہل حق کو چاہیے کہ باطل پرستوں کے طرح طنز کا انداز نہ اپنائیں، اس کا خاص خیال رکھیں۔ یہ جراثیم سرایت کر گئی ہے ہمارے لوگوں میں بھی۔ اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ ہمیں ایسے علماء سے جوڑا ہے جن کے بارے میں کوئی مانے نہ مانے، امام حرم جنہوں نے کہا تھا ایک موقع پر کہ علماء دیوبند کی برائی نہ کرو، دنیا کے 2/3 حصے میں ان کی خدمات پھیلے ہوئے ہیں، 2/3 حصے میں۔ یہ جملہ میں نے حضرت اقدس مفتی عبداللہ صاحب پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے سنا تھا کہ علماء دیوبند کی برائی مت کرو۔